بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ اتنے عزیز کی ایک انتہائی معروف شخصیت جو کہ گورنر سندھ کے عہدے پر رہ چکے ہیں، زبیر عمر صاحب، ان کا ایک سکینڈل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ عام ہے، بلکہ ان کے سکینڈل کا تذکرہ جو ہے وہ اخبارات نے بھی کیا، اور یوں ہی یہ خبر جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے تو ملک پاکستان کا ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم جو سانپ نکلنے کے بعد لکیر کوٹنے کی جو روایت ہے وہ ہمارے ہاں بہت ہی وائرل ہوتی ہے، اور اس چیز میں ہم لوگ خاصی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ بحیثیت قوم بھی، اور ہمارے ہاں کچھ سستی شہرت رکھنے والے معزز اینکر حضرات بھی اس میں کود پڑتے ہیں، اور جنہوں نے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے کہ اس میں بہانے سے حکمراں جماعت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور بڑے ہی پروٹوکول کے ساتھ، بڑی نوازشوں کے ساتھ جو ہے وہ القابات اور حکومت کی وہ ملمہ کاری جو ہے وہ کر کے ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اپوزیشن کو جو ہے وہ سرے سے تذکرہ نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر زبیر عمر صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یا یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق جو ہے وہ میں پبلکلی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور کچھ گزارشات بھی ہیں وہ بھی کروں گا۔ یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ زبیر عمر صاحب جو ہیں، یہ اسد موجودہ وفاقی منسٹر جو کہ سینئر منسٹر ہیں پی ایم عمران خان کی گورنمنٹ کے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے، اس کے ایک سینئر منسٹر ہیں، اور یہ موصوف زبیر صاحب جو ہیں یہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ یہ معاملہ ایک الگ ہے۔ بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، اس پر کمنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں لکیر کوٹنے کی روایت جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اور ہم لوگ خاص سے اس میں ایکسپرٹ بھی ہیں۔ اینکر شامل کر لیں، سوشل میڈیا کے لوگ، ہماری سلیبریٹیز، لیکن میں آپ کو ماضی میں لیے چلتا ہوں جب اسمبلی کے کچھ جو اسمبلی ہال کے ساتھ جو ملحق کمرے ہوتے ہیں، جو ان ایم این ایز کو الاٹ کیے جاتے ہیں، ایم پی ایز کو الاٹ کیے جاتے ہیں، تو وہاں سے خالی شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں، وہاں پر ٹوٹی ہوئی چوڑیاں ملتی ہیں، اور اس چیز کو جو ہے وہ جمشید دستی جو اس وقت ایم این اے ہیں اور جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، آزاد الیکشن لڑا تھا، اور کافی مرتبہ وہ مظفر گڑھ کے حلقے سے جو ہے وہ منتخب ہو چکے ہیں، جن کو ایک عام آدمی کا بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے اپنے حلقے میں، وہ کافی پاکستان میں کافی معروف شخصیت ہیں۔ اس سے پہلے وہ کرکٹ سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں پی پی کے دور میں۔ تو جب انہوں نے چوڑیوں کا تذکرہ کیا، جب انہوں نے شراب کی خالی بوتلوں کا تذکرہ کیا، تو کسی بھی اینکر نے ان کو اس میں پروموٹ نہیں کیا۔ کسی بھی جو یوٹیوب پر آ کر جو کبھی حکومت کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی باہر کا سکینڈل اوپن کر رہے ہوتے ہیں، چاہے بات جتنی مرضی واہیات ہو، ہم اس کو کرنے میں شرم نہیں محسوس کرتے، بلکہ میں یہاں پر آپ سے کرتا جاؤں کہ موجودہ پی ایم صاحب جو ہیں، ان کے بھی سکینڈل جو ہیں وہ آتے رہے ہیں، لیکن اس پر بات نہیں کر سکے۔ ظاہر صاحب کا جو پریزیڈنٹس رہے ہیں، پی ایم رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ میں، نواز شریف صاحب رہے ہیں، زرداری صاحب رہے ہیں، جتنے بھی یہ لوگ رہے ہیں، کیا ان کے سکینڈل نہیں تھے؟ سکینڈل ہر کسی کا ہوتا ہے۔ یہ جس لیول پر یہ لوگ ہیں، ان میں کوئی بھی بندہ اس طرح کے جو ہے وہ جنسی سکینڈل سے میرے خیال سے کوئی خالی نہیں ہے۔ اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف چلے اینکرز نے یا سوشل میڈیا پرسنز نے تو اس پر کامنٹ کیا ہی، لیکن مشی خان صاحبہ ایک معروف جو ہے وہ اداکارہ ہیں، سلیبریٹی ہیں پاکستان کی سابقہ، آج کل تو شاید ان پر کوئی کنٹینٹ بن رہا ہے کہ نہیں یہ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے حصے کا جو ہے وہ اس میں بھرپور رول پلے کیا ہے، اور وہ کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ موصوف صاحب کا گورنر سندھ زبیر عمر صاحب کی جو ہے وہ کردار کشی کرنے میں
کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. جب جمشید دستی نے اس سکینڈل کو اوپن کیا، بعد میں پتہ نہیں وہ کس جو ہے وہ مفاہمت کا شکار ہو گئے، کون سی مفاہمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اور چپ ایک دم سے خاموشی ساتھ لی. یقیناً اس میں اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ کے لوگ ہی جو ہے وہ انوالو نہیں تھے، بلکہ اپوزیشن کے لوگ بھی انوالو تھے، اس میں کچھ دوسرے آزاد امیدوار بھی انوالو ہو سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں اس لیول کے لوگوں کا میرے خیال سے نہ تو یہ اس فحاشی اور یعنی کو اور یہ جنسی بے راہ روی کو نہ تو یہ اس کو اخلاقی جرم سمجھتے ہیں، نہ یہ اس کو قانونی جرم سمجھتے ہیں، نہ یہ اس کو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کمیونٹی ہے ان کا مذہب کی لائن سے یا ہماری معاشرتی روایت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. یہ لوگ یورپ سے اور دوسرے کنٹریز سے، ان کی بود باش سے، ان کی جو بھی معاملات ہیں وہاں سے یہ اتنے اگریسو ہوتے ہیں، اتنے متاثر ہوتے ہیں یہ لوگ کہ یہ لوگ اس چیز کو کرنا جو ہے وہ اپنے لیے ایک باعث شرف سمجھتے ہیں. تو بہت سارے ٹرینڈ اس طرح آتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اگر یہ اسکینڈل اوپن ہوا ہی تھا تو اس پر جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی بجائے یا اس میں گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی یا پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے وہ ایکشن لیتی. اس سے پہلے ہی ہم لوگ ایکشن میں آئے اور ہم لوگوں نے اپنے ملک کو بدنام کیا. اور یہ بدنامی کا جو تاثر ہے یہ صرف پاکستان کے سوشل میڈیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ میں تو اس پر اس لیے کامنٹ کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے. بلکہ انڈیا کے جو بہت سارے سوشل میڈیا ٹیمز کے لوگ ہیں وہ بڑے مزے لے کر اس کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ میں نہ صرف زبیر عمر کی بلکہ پاکستانی قوم کے ہر پرسن کی جو ہے وہ اس میں انسلٹ ہو رہی ہے. تو میں گزارش کروں گا ان اینکر سے کہ یار اگر آپ نے کوئی خبر چلانی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، کائنڈلی اس کو تھوڑا سا فلٹر کرو یار، تھوڑی سی اپنی لینگویج کو فلٹر کرو. ویسے تو آپ نے کرونا کے قصیدے پڑھنے ہوں یا موجودہ گورنمنٹ کے قصیدے پڑھنا ہوں، میں انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو کروں گا اور ان کا محاصرہ کروں گا کہ یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ لوگ تصویر کا ایک ہی رخ دکھاتے ہیں، دوسرا بھی دکھاؤ. آپ صرف ان کو شاباش دیے جاتے ہیں، اور حقیقت میں یہ شاباش جو ہوتی ہے ان کے اپنے لیے ہوتی ہے، ان کے لیے نہیں ہوتی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اچھا کام کیا برا کام کیا، اس پر ان کو پارٹی کی طرف سے بھی سزا ملنی چاہیے، ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں لانا چاہیے اور واقعی سزا ملنی چاہیے. عبرت بنانی چاہیے ایسی شخصیات کو کہ آپ تو بھائی آپ بھی شرم کرو یار، شخصیت ہیں اور چاہے تو چلو سے کھانے میں ڈوب مرو. اور یہ ہمارے پولیٹیکل لیول پر جو پولیٹکس پر بڑی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، یار جتنی مرضی باتیں کر لو، میں آپ لوگوں کو سنسیئر نہیں مانتا سوائے سمیع ابراہیم کے. وہ کبھی کبھار بات کرتا ہے، یا مبشر لقمان نے کوشش کی ہے کہ یہ مذہبی طبقے کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو کسی بندے نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا. تو یار کوئی شرم کرو. وہ تو بے شرم ہیں ہی جن لوگوں پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے بے شرم یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے اینکرز ہیں، جو یہاں پر ٹرینڈ میں یہاں پر ان کو جو ہے وہ داد ملنی ہوتی ہے اس چیز کو فوری طور پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کہ کسی نئے تجزیے کے ساتھ. اس سے زیادہ لینگویج جو ہے وہ سخت میں کر سکتا ہوں ان کے خلاف، لیکن سوشل میڈیا پر اجازت نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے اسلامک انفو نیوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.